علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ پاکستان دس ویک میں ہم شامل کرتے ہیں پورے ہفتے کی ٹاپ اسٹوریز۔ اس ہفتے کرونا وائرس کی کیا اپڈیٹس ہیں، بات کرتے ہیں سب سے پہلے۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 25,837 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 35 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 594 ہو گئی ہے۔ مزید نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین کیا رپورٹس ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,764 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 10,033، سندھ میں 9,093، خیبر پختونخوا میں 3,956، بلوچستان میں 1,725، گلگت بلتستان میں 394، اسلام آباد میں 558، جبکہ آزاد کشمیر میں 78 کیسز رپورٹ ہوئے۔ NDMA کے مطابق سندھ میں 171، پنجاب میں 183، خیبر پختونخوا میں 209، گلگت بلتستان میں 3، بلوچستان میں 24 اور اسلام آباد میں 4 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب تک 462 اسپتالوں میں قائم قرنطینہ مراکز میں مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ان اسپتالوں میں 7,295 بیڈز کا بندوبست کیا گیا ہے۔ کورونا کے حوالے سے معروف ماہر غذائیت فائزہ خان کا کہنا تھا کہ جس کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے وہ بہت جلد ریکور ہو جاتا ہے، اور قوت مدافعت کا انحصار اچھی غذا سے ہوتا ہے۔ وائرس کسی کو ہو جاتا ہے تو اگر اس کی امیونٹی اچھی ہوگی وہ اس کو بہت جلدی کوپ اپ کر پائے گا، یعنی اس سے جلد از جلد ریکور ہو جائے گا۔ اور جب ہم امیونٹی کی بات کرتے ہیں، قوت مدافعت کی بات کرتے ہیں، اسٹرانگ قوت مدافعت، تو اس کا تعلق جو ہے وہ کئی چیزوں سے ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ ملک میں گزشتہ کئی ہفتوں سے لاک ڈاؤن جاری ہے، جسے وزیر اعظم نے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہفتہ 9 مئی سے ملک میں کرونا وائرس کے باعث نافذ لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں اب عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو ملک پھر سے بند کرنا پڑے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اس حوالے سے اپنی سفارشات پیش کی۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ پاکستان میں کورونا سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ غریب اور دہاڑی دار طبقہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ہمارا ٹیکس 35% کم ہو چکا ہے اور برآمدات کم ہو گئیں۔ گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے، وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا۔ جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے، تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں؟ اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میرے خیال میں پبلک ٹرانسپورٹ کو کھلنا چاہیے، کیونکہ اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، لیکن اس پر صوبے کے خدشات ہیں۔ اس سے متعلق SOPs بنائیں گے۔ ہر شعبے کے لیے SOPs بنائے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا۔ عوام کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ خود احتیاط کریں۔ علامات کی صورت میں لوگوں کو سیلف کوارنٹین کی طرف جانا ہوگا۔ احتیاط سے ہی وائرس کے اثرات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو، کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریح کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے۔ کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے متاثر ہونے والے چھوٹے کاروباروں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ عمران خان نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا ثمر عام افراد تک پہنچایا جائے، ہر صورت قیمتیں کم کروائی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں احساس کیش پروگرام کی طرح بے روزگاروں کو بھی رقم دیں گے۔ متاثرہ افراد کو تفصیل دینی ہوگی کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ احساس کیش پروگرام کی طرح بے روزگاروں کو بھی رقم دیں گے۔ متاثرہ افراد کو تفصیل دینی ہوگی کہ وہ کہاں کام کرتے تھے۔
ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا، لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے تھے، کہیں مزدوری کر رہے تھے اور وہ بے روزگار ہو گئے کرونا وائرس کی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہے، ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ. اس کے اوپر آپ کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، کوئی کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا. صرف یہ اسے بتانا پڑے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ نیو یارک نے بھی تعمیرات کی صنعت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. لاک ڈاؤن کے منفی اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ امیر سے امیر حکومت بھی اسے برداشت نہیں کر سکتی. لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو. امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں. نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھولی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے صوبائی حکومتوں کو پیغام دیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد اشیاء کی قیمتوں میں کمی یقینی بنائی جائے. ضلع انتظامیہ کے تعاون سے ناجائز منافع خوری کے خلاف ایکشن لیا جائے. وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ہر صورت قیمتیں کم کروائیں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن لیا جائے. میں آج سارے چیف سیکرٹریز کو میسج پہنچائی ہے کہ آپ اب سارے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں، جو بھی کام مثلا فلاور ملز ہیں، جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتی ہیں، سب کے آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں، کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اب اگر 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی آپ قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور عام لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ مغربی اور مشرقی سرحد پر فوج مستعد کھڑی ہے، جبکہ بھارت جس طرح کے اقدامات کر رہا ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر جارحیت کر رہی ہے. بھارت کی جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. قوم کا دفاع ہر صورت کریں گے. انہوں نے کہا کہ LOC پر معصوم شہریوں کو شہید کرنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. بھارتی قیادت کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگائے جا رہے ہیں. لانچ پیڈ سے متعلق بھارتی بیانات سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں. عالمی مبصرین کو دعوت دیتے ہیں، آئیں دیکھیں کہاں ہیں لانچ پیڈز. لائن آف کنٹرول پر پوری اجازت دیتے ہیں. عالمی مبصرین آئیں اور دورہ کریں. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات کو پاکستان سے جوڑ رہا ہے. بھارت کی کوشش ہے کہ اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگائیں. بھارت میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمان کے جو حالات ہیں، اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے. اپوزیشن پارٹیز ویسے تو حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی رہتی ہیں، تاہم اس بار مریم اورنگزیب نے بیڈز کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا. مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں پنجاب کے اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بیڈز کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی بڑھتی تعداد اور اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز کی عدم دستیابی پریشان کن ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں کے لیے پنجاب کے اسپتالوں میں بیڈز کی عدم دستیابی پر تشویش ہے. مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں پنجاب کے اسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے بیڈز کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی بڑھتی تعداد اور اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز کی عدم دستیابی پریشان کن ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت بیان بازی اور پریس کانفرنسوں کے بجائے اسپتالوں کے انتظامی امور پر فوری توجہ دے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسپتالوں کو فوری بیڈز مہیا کیے جائیں اور صورتحال کو سنجیدگی سے لیا جائے. مریم اورنگزیب نے کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ حکومت اپنی ترجیحات درست کرے. تمام اسپتالوں کے انتظامی امور کا فی الفور جائزہ لیا جائے.
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादियों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने आलमी इदारों से भारत को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया है। मजीद उन्होंने अपने पैगाम में क्या कहा है, आइए देखते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि मकबूजा वादी में दरिंदगी के रद्द अमल में भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अपने वीडियो पैगाम में मशाल मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि दुनिया की जेलों से लोगों को रिहा किया जाए, जबकि कश्मीर की सूरत हाल बरक्स है। उन्होंने कहा कि UN सेक्रेटरी के बयान के बरक्स कश्मीरियों को जेलों में डाला जा रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए। दुनिया को अब जागना होगा। कोरोना की आड़ में भारतीय मजालिम को रोकना होगा। यासीन मलिक की अहलिया का कहना था कि दुनिया में कोरोना के बायस लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है। भारत ने फायदा उठाकर मजालिम और कश्मीरियों को कत्लेआम जारी रखा। भारत ने हाल ही में न्यू डोमिसाइल जैसा काला कानून पास कराया। उनका मजीद कहना था कि भारत कश्मीर में हिंदुओं को लाकर सिटीजनशिप देना चाहता है। अप्रैल में 33 लोग शहीद और 152 इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल भी सबके सामने है। हिंदुस्तान इसमें मसरूफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम करे, उनके खिलाफ काले कवानीन पास करे। अभी ये हाल ही में न्यू डोमिसाइल लॉ पास किया है, जिसके थ्रू वो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हिंदुओं को सिटीजनशिप देना चाहते हैं कश्मीर की। और उसके अलावा वहाँ पे जो इस वक्त कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का, सिर्फ अप्रैल का ही महीना आप उठा लें तो 33 शहादतें हुई हैं और 152 से ज़्यादा लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। LOC का सूरत हाल देख लें। और UN चीफ जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के प्रिजन्स को भी डीपॉपुलेट किया जाए, और उसके टोटल रिवर्स में 360 डिग्री ऑपोजिट जो मोदी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजन्स को फिल कर रहा है कश्मीरियों के साथ। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो कमीशन है और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसने भी ये कहा है कि इंडिया को ब्लैक लिस्ट किया जाए। मजीद खबरों को भी पाकिस्तान दिस वीक का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।